بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فریال ہے۔ میں 2 بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ میری زندگی ایک سادہ سی لڑکی کی طرح تھی جو خواب کم دیکھتی تھی اور حقیقت کو جلدی مان لیتی تھی۔ اماں ابا کے فیصلے میرے لیے حرف آخر ہوتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی ایک نیک دل، کماؤ اور سیدھے سادے لڑکے سے طے کی ہے، میں نے سر جھکا دیا۔ وارث، وہ میرا شوہر بنا۔ ہم دونوں کی ملاقات شادی والے دن ہی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، لہجہ دھیما اور مزاج میں ایک ٹھہراؤ سا تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ وارث کئی سالوں سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہے اور اپنی کمائی ہر مہینے پاکستان بھیجتا ہے تاکہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیمی اور گھریلو اخراجات پورے ہو سکیں۔ شروع میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کسی کے لیے اتنی قربانی دینا، خود اپنے لیے کچھ نہ رکھنا، آخر کیسا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، وارث کی غیر موجودگی، اس کی قربانی اور اس کی آواز میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ وہ جب بھی فون کرتا ہمیشہ یہی کہتا، فریال تم خوش ہو نا؟ اگر کوئی کمی ہو تو مجھے بتانا۔ میں مسکرا کر کہتی، مجھے کوئی کمی نہیں، بس تمہاری خیریت چاہیے۔ سچ کہوں تو وارث نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ وہاں تھا، ہزاروں میل دور، لیکن ہر مہینے اس کا پیسہ، اس کے پیغامات، اس کی فکر، سب کچھ مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتا تھا۔ اس کے گھر والے، وہ ایک بڑا خاندان تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی تھیں، تعلیم جاری تھی اور ان سب کے پیچھے وارث کی کمائی تھی۔ ہر کوئی وارث کی دی ہوئی رقم کو اپنا حق سمجھتا تھا، اور میں بھی چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی، کیونکہ مجھے وارث پر مان تھا۔ کبھی کبھی اماں کہتی، بیٹی سارا پیسہ تو ان کے گھر جا رہا ہے، تمہارے لیے کچھ رکھتا بھی ہے؟ میں ہنس کر کہتی، اماں جو بھی کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتا ہے، کل وہ میرے بچوں کے لیے بھی کرے گا۔ لیکن ایک بات تھی جو میرے دل میں چپ کے پل رہی تھی۔ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، دیور، نندیں، ساس، سب۔ میں شرعی پردہ کرتی تھی، اور پردہ میرے لیے صرف ظاہری نہیں تھا، میرے ایمان کا حصہ تھا۔ میں نے ایک دن وارث سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ زیور نہ کپڑے، بس ایک الگ چھوٹا سا گھر جہاں میں پردے کے ساتھ رہ سکوں۔ وارث نے فون پر تھوڑا سا توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں الگ گھر چاہیے؟ ہاں، صرف اس لیے کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری اپنی جگہ ہو۔ میں امی کو اپنے ساتھ رکھ لوں گی، لیکن دیور کے سامنے آنے سے بچنا چاہتی ہوں۔ وارث کچھ دیر خاموش رہا، جیسے دل میں کچھ تول رہا ہو، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں واپس آ کر کچھ کرتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب میں امید کے سائے میں سانس لینے لگی۔ مجھے لگا شاید اب زندگی میری مرضی کی بھی کچھ سنے گی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وارث کی دنیا میں اس کی ذات کہیں تھی ہی نہیں۔ وہ خود کو بھلا بیٹھا تھا، اپنی ماں، بہن، بھائیوں، خاندان کی خدمت میں لگا ہوا، اور میں اس کی بیوی ہونے کے باوجود بس ایک کنارہ تھی، ساس۔ وہ الگ رہنے پر آمادہ نہ تھی۔ میں بیٹے کے ساتھ رہوں گی، الگ گھر کیا ہوتا ہے، گھر تو یہی ہے۔ میں خاموش ہو جاتی۔ وارث کچھ کہنے کی کوشش کرتا لیکن پھر پلٹ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ میں اسے مشکل میں ڈال رہی ہوں، لیکن یہ صرف ضد نہ تھی، یہ میرا حق بھی تھا، میرے پردے کا، میری تنہائی کا، میرے شوہر کے ساتھ سکون سے جینے کا۔ لیکن وارث کا سکون شاید اوروں کی خوشی میں چھپا تھا۔ وہ ہر کسی کو دینے والا تھا، خود کو کتنا خالی کر رہا تھا، یہ بس میں ہی جانتی تھی۔ شادی کے 2 سال گزر چکے تھے۔ میں بس دعا کرتی، یا اللہ وارث کو سلامت رکھ، اس کی محنت رنگ لائے، اور ہمیں ایک گھر عطا کر دے جہاں ہم اپنی مرضی سے جی سکیں۔ وارث نے جیسے کہا کہ وہ کچھ مہینے پاکستان آ رہا ہے، میرے دل میں چھپی چھوٹی چھوٹی خواہشوں نے آنکھیں کھول لیں۔ میں نے سوچا اب شاید ہم کچھ دن سکون کے گزاریں گے، شاید میں پھر سے اپنے شوہر کو پاس محسوس کر پاؤں گی۔ مگر واپسی کا جو خواب تھا وہ پلک جھپکتے حقیقت کی خاک میں بدل گیا۔ وہ واپس آیا، مگر وہ چھٹی نہیں تھی، وہ واپسی ہمیشہ کی تھی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا اور آنکھوں میں تھکن۔ کیا ہوا؟ میں نے دروازے پر ہی پوچھا۔ کاغذات گم ہو گئے، کمپنی نے فارغ کر دیا، اب وہی سب دوبارہ سے نہیں بنوا سکتے۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے کہا، چلو جو اللہ کو منظور۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ وارث کی آمد پر کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی اپنی رفتار میں تھی، اور اب وارث اس رفتار کے بیچ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ 2 ہفتے ہم وہیں گزارے۔ صبح وارث اخبار پڑھتا، شام کو کچھ رشتہ داروں سے ملتا،
روزگار کی تلاش میں نکلتا، لیکن واپسی ہمیشہ خالی ہاتھ ہوتی۔ کوئی پوچھتا بھی نہیں، سب یہی سوچتے ہیں کہ پہلے کون سا کچھ بچایا تھا وارث نے اپنے لیے، اب کیا دے گا۔ یہ جملہ وہ اکثر خود سے کہتا مگر میں سن لیتی۔ تیسرے ہفتے میری ساس نے صاف الفاظ میں کہا، اب یہاں بیٹھ کر کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ تم دونوں کو الگ ہی رہنا چاہیے۔ جو مرد باہر کمانے جاتا ہے وہی گھر چلاتا ہے، جو یہاں بیٹھا اس کا یہاں کیا کام؟ وارث نے ایک لمحے کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے بس وارث کی طرف دیکھا، اسے کوئی صدمہ نہیں ہوا، جیسے وہ سب پہلے ہی سمجھ چکا ہو۔ ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئے، 4 دیواری، چھوٹا سا آنگن اور 2 کمرے۔ میرے دل نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جگہ چاہے کیسی بھی ہو ہماری اپنی ہے، مگر کرایہ، راشن، ان سوالوں کے جواب جلدی دینے تھے۔ وارث اگلے دن ہی منڈی چلا گیا۔ پلے داری کر لوں گا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اللہ برکت دے گا۔ میں نے کچھ نہ کہا، دل چاہا کہ روک لوں، لیکن میں جانتی تھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ پہلا دن وہ شام کو لوٹا تو اس کی قمیص پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، ہاتھوں پر خراشیں تھیں۔ کیا ملا آج 10 بوریاں اٹھائیں، 200 روپے دیے ہیں، چلو روٹی کا انتظام ہو گیا۔ اگلے دن کچھ زیادہ، پھر کچھ کم، ایسا چلتا رہا۔ میں ہر دن اس کے ہاتھ دیکھتی، چھالے بڑھتے جاتے تھے، لیکن وارث کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ تھکا ہارا آیا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، آج کوئی حادثہ ہوا؟ نہیں، آج ایک بوری میرے ہاتھ سے گر گئی۔ مالک چیخا، پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ 5 روپے کم دیے، لیکن چائے کا کپ بھی پلوایا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ میں نے سلائی مشین مانگی تھی اماں سے، وہ نہیں دی۔ میں نے محلے کی ایک پرانی جانے والی سے ادھار پر خریدی۔ اب دن بھر میں بچوں کے کپڑے سی لیتی، کبھی کسی کی قمیض، کبھی کسی کی درزی کی چھوٹی چھوٹی مرمت۔ ایک دن وارث آیا تو اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ یہ مشین کہاں سے آئی؟ بس جیسے تم منڈی میں بوری اٹھاتے ہو، میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ بولے بغیر۔ شاید وہ شکر گزار تھا، یا شرمندہ، یا شاید دونوں۔ پڑوس کے بچے میرے گھر کے سامنے کھیلتے اور کبھی کبھار وارث بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ جاتا۔ میں کھڑکی سے دیکھتی اور سوچتی، یہ وہی وارث ہے جو پردیس کی تنہائی میں کھو گیا تھا۔ یہاں زمین پر تھکا ضرور ہے مگر زندہ لگتا ہے۔ ایک شام جب ہم کھانے کے بعد بیٹھے تھے، وارث نے کہا، زندگی نے ہمیں بڑے فیصلوں کے بغیر چھوٹے چھوٹے دن دیے۔ ہر دن ایک نیا امتحان، ایک نئی چپ اور ایک نئی امید۔ اور میں اب ہر رات سوچتی تھی یہ سب ایک کہانی بن رہا ہے، لیکن ابھی تو بس ابتدا ہے، اصل موڑ تو شاید آنے باقی ہے۔ ہماری زندگی اپنے معمول میں رواں دواں تھی۔ وارث صبح منڈی جاتا، شام کو تھکا ہارا آتا، اور ہم دونوں مل کر بچوں کے لیے شام کا کھانا تیار کرتے۔ کرائے کا وہی 2 کمروں والا مکان تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ آنگن میں کپڑے دھوتے وقت میں اکثر سوچتی تھی کہ ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ وارث وہ شخص بن چکا تھا جسے محلے کے لوگ محنتی کہہ کر پہچانتے تھے، اور میں وہ عورت جو ایک مشین اور سلائی کے زور پر 6 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں 6 بچے دیے، پہلے 2 بیٹے ہوئے، پھر 2 بیٹیاں، اور آخر میں پھر 2 بیٹے۔ ہر بچہ وارث کے لیے ایک نئی امید کی طرح تھا۔ فریال، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ دیکھو نہ ہم نے مانگا، نہ ہم نے گھبرایا، اور رب نے دے دیا۔ بس اللہ انہیں سلامت رکھے، باقی ہم خود مینج کر لیں گے۔ بچوں کے نخرے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اسکول کے کام میں سب کچھ سنبھالتی۔ اور وارث، وہ کبھی اسکول کی فیس دے آتا، کبھی بازار سے سستی کتابیں لا کر بچوں کو خوش کر دیتا۔ ایک دن وہ سب سے بڑے بیٹے کو سائیکل دلانے کے وعدے پر نکلا، واپس آ کر سائیکل دکھاؤں گا اور پھر تمہیں خود چلانا سکھاؤں گا۔ بابا سچ؟ سچ، وعدہ۔ میں باورچی خانے میں روٹیاں بیل رہی تھی کہ گلی میں شور ہوا۔ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آنٹی، وارث انکل کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، منڈی سے واپسی پر ٹرک سے ٹکر ہو گئی، وہ لوگ انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ میرے ہاتھ سے بیلن گر گیا، مجھے لگا شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے اسپتال کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہر قدم پر دل کہتا، نہیں، کچھ نہیں ہوا ہوگا، بس معمولی چوٹ ہوگی، مگر اسپتال کے گیٹ پر کھڑے شخص نے جیسے ہی میری طرف دیکھا، نظریں جھکا لیں۔ فریال بی بی؟ جی۔ وارث کہاں ہیں؟ آئیے اندر چلیں۔ میں اندر گئی۔ وہ بیڈ پر تھا،
آنکھیں بند تھیں، چہرہ سکون سے بھرا ہوا، جیسے نیند میں ہو۔ ایک نرس آہستہ سے میرے پاس آئی۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن چوٹ دماغ پر تھی، بچانا ممکن نہ تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کسی نے کہا بیٹھ جائیں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں بس وارث کو دیکھتی رہی۔ ہاتھ پکڑا، گرم نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے پکارا، وارث اٹھو، دیکھو تم نے سائیکل دلانے کا وعدہ کیا تھا، بچوں کا اسکول ہے کل، تم نے کہا تھا فیس لے آنا۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ جنازہ اگلے دن اٹھا، لوگ آئے، افسوس کیا رسمیں ہوئیں۔ میں بس خاموش کھڑی رہی۔ میری گود میں 6 مہینے کا بیٹا تھا جو بار بار دودھ کے لیے روتا، اور میں خود خالی ہو چکی تھی۔ رات کو سب چلے گئے۔ صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ بچے میرے آس پاس سو رہے تھے۔ بڑے 2 بیٹے دیوار سے لگے چپ چاپ لیٹے تھے، شاید سمجھ گئے تھے کچھ بدل چکا ہے۔ چھوٹی بیٹی میرے پہلو میں سمٹی تھی۔ اماں، بابا اب کب آئیں گے؟ بابا بابا اب خواب میں ملیں گے۔ کیا وہ ہمیں وہیں سے سائیکل دیں گے؟ ہاں، وہ بہت خوبصورت سائیکل دلائیں گے جو ٹوٹے گی بھی نہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی، لیکن اندر سے خالی تھی، اور مجھے اب ایک نئی زندگی جینا تھی، تنہا لیکن وارث کی یادوں کے ساتھ۔ جنازے کے بعد کچھ دن لوگ آتے رہے، تسلی دیتے، کندھے پر ہاتھ رکھتے، صبر کرو کہہ کر چلے جاتے۔ 1-2 دن کا راشن، کچھ بچے کھچے نوٹ اور چند دعائیں، بس یہی تھا جو رہ گیا۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں واپس چلے گئے۔ محلے کی خالہ رشیدہ آئیں تو سرسری انداز میں بولی، بیٹا اب تم پر سارا بوجھ ہے۔ وارث بڑا اچھا تھا، لیکن قسمت کا کیا کیا جائے۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ خالہ کے جاتے ہی کچن میں جا کر دیکھا، آٹے کا ڈبہ آدھا بھی نہیں بھرا ہوا تھا، چینی ختم، دال بھی ڈبوں کے تلے میں تھی۔ پہلا مہینہ وہی تھوڑا بہت چل گیا جو وارث چھوڑ گیا تھا، لیکن دوسرے مہینے کرایہ دینا مشکل ہو گیا۔ مالک مکان آیا تو سخت لہجے میں بولا، بی بی میں نے ہمدردی دکھائی، لیکن یہ مکان خیرات میں نہیں دیا۔ اگلے ہفتے تک کرایہ نہیں دیا تو سامان باہر رکھوا دوں گا۔ میرے بڑے بیٹے نے وہ بات سنی اور چپ چاپ صحن کے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی وہ سوچنے لگا ہے۔ بچہ نہیں رہا تھا وہ۔ وارث کے بعد اس کی آنکھوں میں عجیب سا وزن آ گیا تھا۔ میں نے پہلے بھائی کو فون کیا۔ آواز سن کر وہ تھوڑا سا ٹھٹکا، شاید نمبر دے کر ہی سمجھ گیا تھا۔ بھائی، بچوں کے لیے کچھ مدد چاہیے تھی، کرایہ دینا ہے، راشن بھی ختم ہے۔ دوسری طرف خاموشی رہی، پھر آہستہ سے بولا، فریال، حالات خود کے بھی کچھ خاص نہیں ہیں، تو جانتی ہے میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، لیکن بھائی میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، وارث کے وقت بھی نہیں۔ ہاں، لیکن وہ وقت اور تھا، اب میرا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، تمہیں کہیں اور سے مدد لینی چاہیے۔ فون بند ہوا۔ میں صحن کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سگا بھائی بھی ایک دن یوں کندھے جھٹک دے گا۔ 2 دن بعد دیور کے گھر گئی۔ بچے ساتھ تھے، ان کے چہرے پر فاقے کے آثار تھے۔ دروازے پر دستک دی، دیورانی نے دروازہ کھولا۔ جی، بچوں کے لیے کچھ کھانے کو چاہیے، وارث کی وفات کے بعد حالات۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ابھی دیور گھر پر نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بس تھوڑا سا کھانا، چھوٹے بچے ہیں۔ باجی، میں خود اپنی بچیوں کے لیے فکر مند ہوں، سب کچھ آپ جانتی ہیں، آپ لوگ تو الگ ہو چکے تھے نا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں تیز دھار چاقو کی طرح لگے۔ واپسی پر بیٹی نے پوچھا، اماں کھانا کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ بیٹا مہنگائی بڑھ گئی ہے اور سب کے گھروں کے خرچے زیادہ ہیں۔ اس رات چولہا نہیں جلا، بچے سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئے۔ میں چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کے لب خشک ہو چکے تھے۔ اگلے دن پھر حوصلہ کر کے نند کے گھر گئی۔ دروازہ کھولا، نند نے مجھے دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ ابا کی وفات کے بعد سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سب اپنے اپنے ہو گئے۔ میں وارث کی بیوہ ہوں، تمہاری بھابھی ہوں، بچے فاقے میں ہیں، میرے میاں کو بھی فکر ہے، لیکن تم سمجھو ہم لوگ کب تک دوسروں کے پیچھے چلیں گے؟ میں نے اس دن جانے کے رشتے دار صرف خوشی کے لیے ہوتے ہیں، دکھ کے دنوں میں دروازے بند کر لیتے ہیں۔ محلے کی ایک عورت نے کہا، چلو چودھری صاحب کے پاس چلی جاؤ، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بس تھوڑا جھکنا پڑتا ہے۔ جھکنا؟ کس کے سامنے؟ ضرورت کے سامنے بی بی۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر سوچا بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہے، لیکن وہ ایک الگ قصہ ہے۔ ابھی وہ دن تھے کہ میرے بڑے بیٹے نے ایک دن آ کر کہا، اماں میں مدرسے میں چاول پکانے کا کام کر لوں، کچھ تو کما سکوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بیٹا،
ابھی تمہاری جگہ کتابوں میں ہے، کچھ اور سوچتے ہیں۔ راشن والے کی دکان پر ادھار کی حد ختم ہو چکی تھی۔ بی بی، پہلے 200 دے دو، پھر کچھ ملے گا۔ مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں بندوبست کرتی ہوں۔ میں نے گھر آ کر صندوق کھولا، وارث کی قمیض نکالی۔ اس کی جیب میں سے ایک پرچی ملی جس پر لکھا تھا، گھر خریدنا ہے فریال کے لیے۔ پرچی میرے ہاتھ میں تھی، آنکھیں بند تھیں اور میرے دل میں بس ایک بات تھی، اب سب بند دروازوں کو خود کھولنا ہے۔ تیسرے دن کی صبح بچوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ کمزور تھی۔ بڑی بیٹی چپ چاپ صحن میں بیٹھی تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے نے بار بار پانی مانگا، لیکن میرے پاس صرف 2 گلاس بچا تھا۔ ایک اس کو دے دیا، دوسرا باقیوں کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ میں جان چکی تھی کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ دوپٹے کا پلو سر پر جما کر میں نے دروازہ کھولا۔ بڑی بیٹی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو اماں؟ بھائی کے پاس، شاید وہ کچھ مدد کر دے۔ کیا وہ دے گا؟ نہیں پتا، لیکن دروازہ تو کھٹکھٹانا ہے۔ میں بچوں کو اندر سلا کر چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے باقی 5 کو تسلی دے کر بھائی کے گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی تو بھابھی نے دروازہ کھولا۔ نظر مجھ پر پڑتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اچھا، تو آپ آ ہی گئیں۔ میں نے دروازے کی دہلیز پار نہ کی۔ بھائی سے بات کرنی ہے، بچے فاقے میں ہیں، کچھ دن کا راشن چاہیے۔ بھابھی اندر مڑی اور آواز لگائی، سن رہے ہو؟ تمہاری بہن آئی ہے اپنے 6 بچوں کو لے کر۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی انہی کا پیٹ پال لو۔ میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر، مجھے نہ روکنا۔ بھائی کمرے سے نکل کر آیا، قمیص کے بٹن بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر دروازے کے پائے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ فریال، جب وارث کماتا تھا اور تو ہر مہینے اپنے شوہر کی کمائی سے مزے کرتی تھی، تب یاد نہیں آیا بھائی کو؟ میرے لب ہلے۔ بھائی، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس آج ضرورت ہے بچوں کے لیے۔ میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے۔ تمہاری طرح خیرات نہیں مانگتا، خود کماتا ہوں، خود کھلاتا ہوں۔ جا، اب تو بھی کچھ کر۔ دل میں کچھ ٹوٹا لیکن آنکھیں خشک رہیں۔ شاید آنسو نکلنے کے دن گزر چکے تھے۔ میں مڑی اور سیدھی چلتی گئی۔ بیٹے نے میرے کندھے پر سر رکھا، شاید کچھ سمجھ گیا تھا۔ گھر واپس آئی تو دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھا تو بیٹی نے کہا، اماں کچھ لائیں؟ میں نے جھوٹ بولا۔ بھائی گھر پر نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی۔ اس رات پھر چولہا نہیں جلا، بچوں کے پیٹ پر پانی کا سہارا رکھا۔ پھر میں نے اگلی صبح کا فیصلہ کیا۔ صبح سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ میں نے بچوں کو تیار کیا اور دیور کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دی، جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ دیور سامنے تھا، حیرانی سے مجھے دیکھا۔ بھابھی، آپ؟ خیریت؟ بس بچوں کے لیے کچھ کھانے کو چاہیے تھا۔ دیورانی شاید گھر پر نہیں، وہ اپنی ماں کے پاس گئی ہے۔ آئیں، اندر آ جائیں۔ میں نے انکار کیا۔ یہیں دروازے پر بات کر لیں، میں بس کچھ راشن مانگنے آئی ہوں۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، فاقے کا 3را دن ہے۔ دیور نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر بچوں کو دیکھا اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ تو اب آپ کو بھی ہماری ضرورت پڑ گئی؟ وارث بھائی نے سب کچھ ہمیں دے دیا، اب آپ کچھ واپس مانگنے آئی ہیں؟ نہیں، کچھ واپس نہیں، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا۔ اس نے دروازے سے ہاتھ نکالا، آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بھابھی، اگر آپ کہو تو میں آپ کو کھانا بھی دوں اور جگہ بھی، لیکن بدلے میں کچھ لینا بھی پڑے گا۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی، ایک لمحے کو جیسے جسم سن ہو گیا۔ پھر میں نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں تمہاری بھابھی ہوں، وارث کی بیوی ہوں، تمہارے بچوں کی چچی۔ عورتیں تمہاری نظر میں کتنی گری ہوئی ہوں، لیکن میں نہیں۔ وہ پیچھے ہٹا، چہرے پر تھپڑ کے نشان کے ساتھ مجھے گھورتا رہا۔ میں بچوں کا ہاتھ تھام کر واپس آ گئی۔ قدم تیز تھے لیکن دل بھاری۔ دیور کے گھر سے واپس آ کر جو خاموشی میرے ساتھ چلی، وہ بچوں کی نیند میں بھی گھل گئی۔ رات گئے چھوٹا بیٹا پھر سے بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، جسم گرم، لیکن میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں اس کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کون سا دروازہ رہ گیا ہے۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی، میں نے جائے نماز بچھائی اور صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ، میرے بچوں کی بھوک مجھے کمزور نہ کرے، میں جھک جاؤں اس سے پہلے کوئی در کھل جائے۔ پھر یاد آیا محلے کی ایک عورت نے کہا تھا، چودھری صاحب کے ڈیرے پر جاؤ، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ میں نے بہت دنوں تک اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن اب نظر انداز کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔
دوپہر ڈھل رہی تھی۔ میں نے بچوں کو سلا کر چھوٹے کو آغوش میں لٹا کر برقع پہنا، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے، چہرے کو اچھی طرح چھپا لیا۔ نہ صرف غیرت چھپانی تھی بلکہ وہ آنکھیں بھی جو سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ چوہدری صاحب کے ڈیرے پر پہنچی تو گیٹ پر بیٹھے آدمی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سوال کیا، کیوں آئے ہو؟ چوہدری صاحب سے ملنا ہے۔ کیوں؟ مدد چاہیے، بچوں کے لیے کھانا۔ وہ اٹھا اندر گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور بولا، چوہدری صاحب اندر بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوئی۔ بڑے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ایک طرف صوفہ، سامنے میز اور دیوار پر بڑی سی گھڑی۔ چوہدری صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، مونچھوں کو بل دے رہے تھے۔ تو ہے فریال؟ جی میں۔ سنا ہے وارث کی بیوی تھی؟ جی۔ اور 6 بچے ہیں؟ جی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تو کیا چاہیے؟ صرف راشن، 2 دن کے لیے کھانا، بچے بھوکے ہیں۔ بیٹھ جا، کھانا بھی منگواتا ہوں۔ میں کھڑی رہی۔ وہ اٹھا، آہستہ آ کر میرے قریب ہوا۔ یہ برقع اور دستانے اتار دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وارث کے بعد اس کی بیوی کیسی لگتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں صرف مدد مانگنے آئی ہوں، عزت بیچنے نہیں۔ وہ کہکا مار کر ہنسا۔ مدد اور قیمت ایک ہی سکہ ہے بی بی، کوئی مفت نہیں دیتا۔ میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیرے بچوں کو بھی، لیکن پہلے کچھ دکھا، کچھ دے، پھر سب ملے گا۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ بیوہ ہے اسی لیے تو آیا ہے موقع، وارث زندہ ہوتا تو آتی میرے در پر۔ وہ آگے بڑھا، میرا برقعے کا پلو پکڑنے کی کوشش کی۔ میرے قدم پیچھے ہٹے، لیکن اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ بس ایک بار، پھر تجھے ہر دن کھانا دوں گا۔ میرے ہاتھ خود بخود اٹھے۔ میں نے زور سے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے جا گرا، سر میز سے ٹکرایا، خون نکلا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سن ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، بھاگی۔ دستانہ بھی راستے میں گر گیا، لیکن رکی نہیں۔ سڑک پر آتے ہی سانس بحال ہوا۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، لیکن قدم سیدھے تھے۔ میں گھر پہنچی، دروازہ بند کیا، اندر آئی۔ بچے سو رہے تھے، چھوٹا بیٹا نیم بخار میں تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ دعا کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھے۔ یا اللہ، تو نے مجھے آج بھی بچا لیا۔ لیکن ایک بات سمجھ آ گئی تھی، دنیا میں ہر دروازے پر قیمت لکھی ہے، کچھ نوٹوں کی، کچھ عزت کی، اور میں نے اپنی عزت بچا لی تھی۔ لیکن اب یہ بھی جانتی تھی اگلا قدم کس طرف ہوگا۔ چوہدری صاحب کے ڈیرے سے واپسی پر میں نے سب دروازے بند کر دیے، نہ صرف گھر کا بلکہ وہ سب در جو کسی بھی مدد کی امید سے کھٹکھٹائے تھے۔ اندر آ کر میں نے بچوں کے چہرے دیکھے، جیسے پتھر پر پڑی دھوپ میں رکھے ہوئے پھول، مرجھائے ہوئے، بے جان۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہانیہ چارپائی پر لیٹی تھی، آنکھیں آدھی کھلی، لب ہلے بغیر سانس چل رہی تھی۔ میں نے پانی کی بوتل اس کے ہونٹوں سے لگائے، مگر اس نے صرف گردن موڑ لی۔ بیٹا منا، جو 6 مہینے کا تھا، مسلسل رو رہا تھا۔ وہ رونا بھوک کا نہیں، نکاہت کا تھا۔ ہاتھ اس کے جسم سے چپکے ہوئے، جیسے گوشت کھن چکا ہو۔ باقی 4 بچے کونے میں دبک کر بیٹھے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، جیسے سب نے خاموشی سے سمجھوتا کر لیا ہو کہ آج بھی کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے چولہا کھولا، اندر سے راکھ نکلی، انگارے بھی نہیں بچے تھے، صرف دھواں، اور وہ بھی باسی۔ باورچی خانے کے کونے میں رکھی دال کا کنستر خالی تھا، چینی، آٹا، چاول، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں بیٹھ گئی، ہانیہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بس بیٹا، تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ یہ جھوٹ میرے ہونٹوں سے نکل گیا، شاید عادت ہو گئی تھی۔ اس دن نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹایا، نہ میں گئی۔ وقت سپہر سے شام اور شام سے رات میں بدل گیا۔ ہانیہ کی سانسیں اب ہلکی ہو چکی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، سردی جیسے پھیل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، بس ایک لمحے کو۔ اماں؟ جی بیٹا۔ بابا آئیں گے؟ میں نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا۔ وہ پرسکون ہو گئی، جیسے کسی سوال کا جواب مل گیا ہو۔ پھر وہ ہلی بھی نہیں۔ میں نے اس کی پیشانی چومی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے اس کی آنکھیں بند کی۔ کوئی چیخ نہیں نکلی، صرف خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ منا، جو اب بھی رو رہا تھا، میں نے اسے گود میں لیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن دھیمی ہو چکی تھی۔ پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ بند تھے۔ میرے سامنے دونوں ہاتھوں میں 2 جانیں تھیں، ایک ختم ہو چکی، دوسری جا رہی تھی۔ میں نے ہانیہ اور منا کو خود سے لپٹا کر بیٹھے بیٹھے فجر کی اذان سنی۔
صحن کے اس کونے میں جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، اب 2 خاموش لاشیں تھیں، چادر کی تہ میں لپٹے ہوئے، ایک جیسے لگتے تھے، جیسے ماں کے 2 بازو خاموش ہو گئے ہوں۔ میں نے چھوٹے بیٹے کی قمیص کا بٹن بند کیا، جیسے ابھی وہ جاگ اٹھے گا۔ ہانیہ کی چوٹی پھر سے بنائے، گلابی کلپ لگایا، جیسے وہ ہمیشہ مانگتی تھی۔ وہ اب بھی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے سونے کے بعد مسکرا رہی ہو۔ گھر میں اب بھی مکمل خاموشی تھی۔ باقی بچے شاید اس نئی شکل کی نیند سے نا واقف تھے۔ میں نے وہی دوپٹہ جو نکاح والے دن وارث نے خود اڑایا تھا اٹھایا اور ان دونوں کو اس میں باندھنا شروع کیا۔ کپڑا پرانا ہو چکا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی حرارت باقی تھی۔ میرے پاؤں خود بخود دروازے کی طرف بڑھے، قدم ایسے جیسے خود سے جدا ہو کر چل رہے ہوں۔ باہر نکلتے ہی میں نے گلی کے آخری سرے پر نگاہ ڈالی۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، ہر دروازہ بند، ہر کھڑکی سوئی ہوئی۔ قبرستان تک کا راستہ جانا پہچانا تھا، لیکن آج وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لمبا لگ رہا تھا۔ میں نے بچوں کو گود میں لیا، چادر کو کمر سے باندھ لیا اور آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سناٹا کچھ زیادہ ہی تھا۔ گلی کے کتوں نے ایک بار بھونکا، پھر پہچان کر خاموش ہو گئے۔ قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچی تو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ چاندنی مدھم تھی، لیکن میرے لیے کافی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی، قدم ہولے ہولے رکھے تاکہ زمین کی خاموشی بھی نہ ٹوٹے۔ قبرستان کے کونے میں ایک درخت کے نیچے خالی زمین دیکھی، نرم مٹی تھی۔ شاید کسی نے کچھ دن پہلے یہاں کھدائی کی ہو، یا شاید قدرت نے میرے لیے ہی وہ جگہ چن رکھی ہو۔ میں نے بچوں کو ایک طرف چادر سمیت رکھا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ انگلیاں زخمی تھیں، لیکن دل بے حس۔ ہر مٹھی مٹی کے ساتھ کوئی یاد، کوئی ہنسی، کوئی خواب دفن ہوتا جاتا۔ گڑھا اتنا ہو چکا تھا کہ دونوں کو آرام سے رکھا جا سکے۔ میں نے چادر کو آہستہ سے کھولا، منا کو نیچے رکھا، اس کی پیشانی چومی، پھر ہانیہ کو اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے۔ میں نے آخری بار چہرہ دیکھا، ایک لمحے کو سانس روک کر دعا کی، یا اللہ، یہ تیرے پاس واپس جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، میرے حصے کا بھی۔ پھر میں نے مٹی ڈالنی شروع کی، ایک ہاتھ سے، پھر دونوں ہاتھوں سے۔ رات کی نمی سے مٹی چپک رہی تھی، لیکن میں رک نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ زمین بھر گئی۔ میں نے 2 چھوٹے پتھر سرہانے رکھے اور خود ان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ہانیہ، منا، تم دونوں اب بھوکے نہیں ہو، تمہیں اب کسی دروازے پر نہیں جانا، کوئی بھیک نہیں مانگنی۔ ماں نے تمہیں عزت سے بھیجا ہے، سچائی کے ساتھ۔ میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، خاموشی سے دیکھا۔ چاندنی کچھ لمحے چمکی جیسے کوئی جواب آیا ہو، پھر میں اٹھی اور چل پڑی۔ گھر کا راستہ اب وہی تھا، لیکن میرے قدموں میں وزن بڑھ چکا تھا۔ کندھوں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لگتا تھا جیسے پہاڑ اٹھا رکھا ہو۔ ہر دروازے کو دیکھتی جا رہی تھی، کوئی کھلنے والا نہیں تھا، کوئی آواز دینے والا نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو دروازہ ویسے ہی بند تھا جیسے چھوڑا تھا۔ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ بچے اب بھی سو رہے تھے، 3 کونے میں، ایک میرے بستر پر۔ بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، جیسے ماں کی غیر موجودگی میں ماں بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اندر آئی، چادر کھولی، پانی کا گلاس پیا اور آنگن کے کونے میں بیٹھ گئی۔ دیوار کے سائے نے مجھے ڈھانپ لیا، جیسے کسی نے میرے دکھ کو لپیٹ دیا ہو۔ پھر میں نے وارث کی قمیض نکالی، جس میں وہ پرچی ابھی تک محفوظ تھی، فریال کے لیے گھر۔ میں نے پرچی کو سینے سے لگا لیا۔ تمہارا وعدہ رہ گیا، لیکن میں نے تمہاری بیٹی اور بیٹے کو تم تک پہنچا دیا۔ صبح کی روشنی دروازے کی درزوں سے اندر آنے لگی، میرے چہرے پر پڑی، لیکن میں ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ اب مجھے سونا نہیں تھا، خواب نہیں دیکھنے تھے، نہ کسی سے توقع رکھنی تھی۔ مجھے صرف ایک کام باقی تھا، جو بچے باقی ہیں ان کو بچانا ہے، ہر قیمت پر۔ اور اس قیمت کا اندازہ مجھے اسی رات ہو چکا تھا۔ قبرستان کی رات گزر چکی تھی۔ بچے ابھی تک سو رہے تھے، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ قبرستان کی خاموشی میرے اندر اتر چکی تھی۔ میری سانسیں تو چل رہی تھیں، مگر دل ایک الگ وقت میں جکڑا ہوا تھا۔ ہانیہ اور منا کے بعد گھر کی دیواریں خالی لگنے لگی تھیں، جیسے ان میں کوئی صدا واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ میں نے وارث کی قمیض دوبارہ صندوق میں رکھی، اس پرچی کو احتیاط سے تہہ کر کے پرانے قرآن کے غلاف میں رکھ دیا۔ اس پرچی میں ایک ارادہ تھا جو رہ گیا تھا، لیکن میرا ارادہ بھی باقی تھا۔ کمرے کی چارپائی پر بچہ ہلکا سا کروٹ بدل کر سویا، چہرہ دھوپ کی مار سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ بڑی بیٹی کی نیند بار بار ٹوٹتی تھی، وہ کراہتی لیکن کچھ کہتی نہ تھی۔ میں جانتی تھی اس نے خواب میں ہانیہ آتی ہوگی، اس کی چھوٹی بہن، جو اب زمین کے نیچے تھی۔ میں آنگن میں گئی، پانی کا لوٹا بھرا، وضو کیا۔ پانی ٹھنڈا تھا،
لیکن میرے جسم کا درد اس سے بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وضو مکمل ہوتے ہی میں نے جائے نماز بچھائی، وہی پرانی جس پر کبھی میں اور وارث اکٹھے مغرب پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد سجدے میں گئی، سجدہ لمبا ہوتا گیا، آنکھوں سے کچھ نہیں نکلا، الفاظ زبان سے آہستہ آہستہ پھسلتے رہے۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، میں کسی سے کچھ مانگنے نہیں گئی تھی عزت دے کر، لیکن جب گئی تو صرف خالی ہاتھ نہیں لوٹی، دل بھی توڑ لائی۔ تو نے بچے دیے، پھر لے لیے، میں نے سوال بھی نہیں کیا، بس اب مجھ سے اور نہ لے۔ میرے ہونٹ کپ کپ آئے، پیشانی مٹی سے جا لگی۔ میرے مولا، تو جانتا ہے میں کتنی مجبور ہوں، لیکن میں اب بھی تیری بندی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھوک غیرت چھین لیتی ہے، لیکن میری غیرت ہی میری سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو دیکھ، میں نے اپنے بچوں کو کھونا برداشت کیا، لیکن اپنا آپ نہیں بیچا، اپنی عزت پر سودا نہیں کیا۔ میں سجدے میں لرزتی رہی، باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا، کسی گھر میں پانی کا نلکا ٹپک رہا تھا، لیکن ان آوازوں کے بیچ ایک سناٹا تھا جو میرے اندر گونج رہا تھا۔ یا رب، میں نے تیرا در چھوڑا ہوتا تو آج رات روٹی ضرور مل جاتی، لیکن میں نے تجھے چنا ہے، فاقہ سہی، زخم سہی، لیکن شرم باقی ہے۔ میرے مالک، میرے بچوں کو اب اور نہیں مرنا چاہیے۔ تو ہی ہے جو رازق ہے، تو ہی ہے جو دکھوں کے اندر سے راستے نکالتا ہے۔ اگر میرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا تو مجھے ہی دروازہ بنا دے دوسروں کے لیے۔ میرے سر کی رگیں سجدے میں دبی جا رہی تھیں، دل چاہتا تھا وہیں سے کوئی صدا آئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، صرف دل کی دھڑکن سنائی دیتی رہی، جیسے زمین کے نیچے کچھ ہل رہا ہو۔ میں نے دعا ختم کی لیکن آنکھیں نہیں کھولی، بس بیٹھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے عورت بنایا، ماں بنایا، بیوہ بنایا، اور تو ہی مجھے وہ طاقت دے کہ میں ان بچوں کو نہ صرف بچا سکوں بلکہ ان کے لیے وہ دروازے کھول سکوں جو تیرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ پھر دل سے نکلا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، رب العالمین، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں بچوں کو بھوکا نہ دیکھوں، لیکن عزت بھی نہ بیچوں، نہ ہاتھ پھیلاؤں، نہ سر جھکاؤں، بس تجھ سے مانگوں، تجھ سے جڑوں اور تجھ ہی پر چھوڑ دوں۔ میرے ہاتھ نیچے گر گئے، زبان خشک ہو چکی تھی، بدن تھکا ہوا تھا، لیکن دل میں ایک نئی روشنی اتر آئی تھی۔ اسی روشنی میں نے سر جھکایا، آنکھیں بند کیں، اور پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ شاید کوئی سن رہا ہے۔ وہ رات ختم ہو چکی تھی، لیکن میرے اندر کی رات ختم ہو رہی تھی۔ میری فریاد کسی کنویں میں گم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وہ لمحہ محسوس کیا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، فریال، تم نے صبر کا دامن تھاما ہے، تمہارا راستہ بدلنے والا ہے۔ اور یہ یقین میرے لیے پہلی روشنی تھی، دن نکلنے سے پہلے کی روشنی، رات کی وہ سات جو سب سے سناٹی بھری ہوتی ہے، میرے لیے کچھ بدلنے کا لمحہ بن چکی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ نیچے تھے لیکن دل اوپر اٹھ چکا تھا۔ سجدے کے بعد عجیب سا سکون چھا گیا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کے شور کو چپ کرا دیا ہو۔ بچے بھی سو چکے تھے۔ بڑے بیٹے نے سوتے سوتے مجھ سے کہا تھا، اماں، صبح روٹی ہوگی نا؟ میں نے صرف اتنا کہا، انشاءاللہ، اللہ کچھ ضرور کرے گا۔ اسی یقین کے ساتھ میں آنگن کے کچے فرش پر لیٹی جہاں کبھی وارث کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ تھکن سے آنکھیں بند ہو گئیں، دل چاہتا تھا کچھ نہ سوچوں، کچھ نہ یاد آئے، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی ایک منظر کھلنے لگا۔ میں ایک باغ میں تھی، ایسا باغ جو نہ کبھی دیکھا نہ سنا، رنگ برنگے پھول، ہر طرف خوشبو، اور ایک ایسی روشنی جو آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی بلکہ سکون دیتی ہے۔ سامنے ہانیہ کھڑی تھی، وہی گلابی کلپ لگائے، وہی فراک جسے پہن کر وہ ہمیشہ ناچتی تھی، اس کے چہرے پر وہی شرارت، لیکن اب آنکھوں میں کوئی بھوک نہیں تھی۔ اماں، اس نے آواز دی۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ ہانیہ، وہ ہنسی۔ دیکھو، ہم کتنے خوش ہیں، اب ہمیں بھوک نہیں لگتی، یہاں ہر چیز ہے، اتنی کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہم نے کھایا بھی، کھیلا بھی، اور اب جھولا جھول رہے ہیں۔ میں نے ادھر دیکھا، منا جھولے پر بیٹھا تھا، مسکرا رہا تھا۔ وہ بچہ جو کبھی بول نہیں سکا تھا اب ہنسی ہنسی میں باتیں کر رہا تھا۔ ماں، اس کی آواز واضح تھی، تو نے صبر کیا نا، اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، اللہ نے ہمیں یہاں رکھا ہے اور تجھے بھی انعام دے گا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، انہیں چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں ہنسنے لگے۔ نہیں اماں، ہمیں چھونا نہیں، ہمیں بس یاد رکھنا۔ پھر منا نے کہا، کل صبح تمہیں خوشخبری ملے گی، بہت بڑی، بس اب اور مت گھبراؤ، اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔
اچانک ہانیہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو اماں، وہاں سے تمہارے لیے راستہ اترے گا۔ ایک نورانی سی لکیر آسمان سے زمین تک اترتی دکھائی دی، جیسے کوئی سیڑھی ہو جو صرف دکھائی دیتی ہو، چھوئی نہ جا سکے۔ پھر ایک جھونکا آیا، پھولوں کی خوشبو نے سب گھیر لیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن سانس ہموار تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن میری آنکھوں میں روشنی بھر چکی تھی۔ باہر سے مرغی کی بانگ کی آواز آئی، جیسے کسی نے میرے خواب کی تصدیق کی ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، بچے سو رہے تھے۔ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ آج صبح کچھ بدلے گا، مجھے یقین ہے۔ آنگن میں جا کر پانی پیا، ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے گیا تو لگا جیسے سب زہر دھل گیا ہو۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایک لمحے کو دل ڈر گیا۔ میں نے پردہ ہٹایا، باہر کچھ دکھائی نہیں دیا، صرف ایک سایہ سا۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، کچھ زیادہ زور سے۔ میں آگے بڑھی، دل میں کلمہ پڑھا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک پردے دار عورت کھڑی تھی، چہرہ نقاب میں لیکن آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ پیچھے ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، شاید ڈرائیور۔ آپ فریال ہیں؟ جی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آئی، بیٹھنے کے بعد چادر سمیٹ کر بولی، آپ کے شوہر وارث صاحب، ان کا نام سنا ہے میں نے۔ وہ سعودیہ میں میرے شوہر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ انہوں نے مل کر جو بزنس کیا تھا اس کی ساری کمائی ہم نے ایک NGO میں لگا دی تھی۔ یہ ادارہ بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ مجھے حال ہی میں پتہ چلا کہ وارث صاحب وفات پا چکے ہیں اور آپ بہت کھٹن حالات میں ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ بولتی رہی، آپ ہمارے ادارے کی اصل حقدار ہیں۔ اس کی بنیاد آپ کے شوہر کی کمائی سے پڑی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس ادارے کو چلائیں۔ آپ وہاں ایک رہائش گاہ میں نہیں، ایک ساتھی کی طرح رہیں گی۔ میری زبان بند تھی لیکن دل کہہ رہا تھا یہ وہ خوشخبری ہے جو خواب میں آئی تھی۔ میں بچوں کو بھی لے جا سکتی ہوں؟ جی بالکل، اور اب وہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہانیہ کی ہنسی، منا کی آواز، سب کچھ پھر سے گونجنے لگا اور میں جان گئی خواب سچ ہو چکے تھے۔ میرے سامنے بیٹھی وہ پردے دار عورت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ میں اب کسی جذباتی لہر میں بہنے والی نہیں۔ یہ سب اچانک آپ پر آ گیا ہوگا، لیکن وارث صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی وہ صرف نیکی نہیں، ایک مکمل نظام تھا۔ ان کے اور میرے شوہر کے درمیان جو معاہدے تھے ان کی تمام تفصیلات ہمارے ادارے کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میں نے نظریں جھکائیں، پھر بچوں کی طرف دیکھا، وہ بھی آنگن میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ بیٹی روئی سے چھوٹے بھائی کا ماتھا صاف کر رہی تھی۔ ہم نے آپ کے شوہر کے نام پر ایک بلڈنگ خریدی تھی، سعودیہ کی کمائی سے۔ اس کی ملکیت وارث صاحب کے نام ہے اور قانونی طور پر آپ ہی اس کی وارث ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے بیچ کر اپنی زندگی سنوار سکتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ کیا مقصد؟ میری آواز دھیمی تھی لیکن واضح۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دارالامان کا حصہ بنیں، صرف رہائش کے لیے نہیں بلکہ اس کے منتظم کے طور پر۔ آپ جیسی عورتیں جنہیں معاشرہ توڑ دیتا ہے، ان کے لیے آپ مثال بن سکتی ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، وارث نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ ایسا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتے تھے میں کسی کے لیے سائبان بننا چاہتا ہوں، جیسے میری بیوی میرے لیے دعا کا سایہ ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی میری آنکھیں گیلی ہو گئیں، لیکن میں نے آنکھوں کو رگڑا نہیں، صرف ایک سانس لیا جیسے وارث کی خوشبو بھی باقی ہو۔ آپ نے کہا بلڈنگ میرے نام ہے؟ جی، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہر مہینے دارالامان کے فنڈ میں جاتی ہے۔ وہ آپ کے شوہر کے کہنے پر طے کیا گیا تھا۔ اب وہ آمدنی بھی آپ کی ملکیت ہے، لیکن وارث صاحب نے ایک وصیت بھی چھوڑی تھی۔ وصیت؟ جی، انہوں نے لکھا تھا اگر میری بیوی کو کبھی میرے مرنے کے بعد یہ سب ملے تو اسے حق ہوگا، لیکن وہ چاہے تو اسے ان عورتوں پر خرچ کرے جنہیں کوئی در نہیں ملتا۔ میں نے سر جھکا لیا، زمین پر لکیر کھینچنے لگی۔ کچھ لمحے گزرے، میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں وہی روشنی تھی جو رات میرے خواب میں اتری تھی۔ آپ کو بھی چلنا ہوگا؟ نہیں، جب آپ تیار ہوں، لیکن میں چاہوں گی کہ آج ہی ہم بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ وہاں ان کے لیے اسکول، صحت، سب کا انتظام ہے، اور آپ کے لیے الگ کمرہ، لیکن اگر آپ چاہیں تو مشترکہ رہائش میں بھی رہ سکتی ہیں۔ میں نے جلدی کوئی جواب نہ دیا۔ آنگن میں بیٹھے بچے بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی، سب کو گود میں لیا۔ چلو، ہم کہیں جا رہے ہیں جہاں بابا کی خوشبو ہوگی۔ بیٹی نے پوچھا، بابا بھی ہوں گے؟
نہیں، لیکن بابا کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں گی، ان کے پیغام والے لوگ ہوں گے۔ دوپہر سے پہلے ہم اس گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جو دروازے پر کھڑی تھی۔ ڈرائیور خاموشی سے سفر کر رہا تھا اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتی جا رہی تھی۔ راستے بدلتے جا رہے تھے، گلیاں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ وہ گھر، وہ صحن، وہ خواب جو ٹوٹ چکے تھے، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ایک عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ سامنے بورڈ لگا تھا، دارالامان وارث ٹرسٹ۔ میرے قدم رک گئے۔ عورت نے آہستہ سے کہا، یہ نام بھی انہی کی خواہش پر رکھا گیا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ سفید دیواریں، کھلے لان، درختوں کے سائے اور اندر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں۔ میں نے وہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن دل نے فوراً قبول کر لیا۔ مجھے کمرہ دکھایا گیا، چھوٹا سا دفتر بھی دیا گیا اور ادارے کی فائلیں رکھ دی گئیں۔ عورت نے کہا، اب یہ سب آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ بچے اسی دن وہاں کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ میرے اندر کچھ نرم سا کھلنے لگا تھا، جیسے جمی ہوئی برف پگھل رہی ہو۔ شام کے وقت میں ایک نشست پر بیٹھی تھی اور پہلی بار لوگوں کے درمیان موجود تھی، بغیر کسی خوف کے۔ کچھ عورتیں میرے پاس آئیں، اپنی کہانیاں سنائیں۔ میں نے سنا، جواب نہیں دیا، صرف سنا۔ تبھی کسی نے مجھ سے کہا، آپ کا لہجہ بہت مضبوط ہے، لیکن آنکھیں بہت پرانی لگتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ان آنکھوں نے وہ دن دیکھے ہیں جو لفظوں سے نہیں بتائے جا سکتے تھے، لیکن اب وہ دن بدل چکے ہیں۔ اسی لمحے مجھے لگا میں دوبارہ زندہ ہو رہی ہوں۔ یہ نئی زندگی تھی، وارث کی دی ہوئی، اور اب میری اپنی۔ دارالامان میں آنے کے بعد جو سفر شروع ہوا، وہ صرف میرے لیے نہیں تھا، وہ ان سب کے لیے تھا جو کبھی میرے جیسے موڑ پر کھڑے تھے۔ وہ عورتیں جو سہارے کی تلاش میں در در پھرتی تھیں، اور وہ بچے جن کی آنکھوں میں نیند کم اور خوف زیادہ ہوتا ہے۔ میں اب ان کی ہم سفر تھی۔ ابتدا میں مجھے صرف معاملات دیکھنے کا کہا گیا، لیکن میں نے خود وہ سب سنبھالنا شروع کیا جو میں برسوں سے دل میں اٹھا کر چلتی آئی تھی۔ روز صبح فجر کے بعد درس قرآن ہوتا، جیسے میں خود پڑھاتی۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ جسے سمجھا وہ خود کو کبھی بیچنے نہیں دے گا۔ عورتیں آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی۔ کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ، کوئی بھاگ کر آئی ہوئی۔ سب کے چہروں پر ایک سا سوال ہوتا، کیا اب زندگی باقی ہے؟ میں جواب دیتی، ہے، اگر تم اسے خود سے جوڑ لو۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ایک الگ کلاس بنوائی۔ وہاں بچوں کو ABC نہیں، احترام سکھایا۔ سلام کرنے سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن نظر جھکانے سے رشتہ بنتا ہے۔ کچھ بچے وہ بھی تھے جنہوں نے بھوک دیکھی تھی۔ میں ان کی تھالیاں ہمیشہ خود چیک کرتی۔ کھانا کم پڑ گیا ہو تو بتانا، کبھی چھپانا نہیں۔ میں جانتی ہوں خالی پیٹ کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی میرے کمرے میں آئی، دوپٹہ کاندھے پر ڈھلا ہوا، ہاتھ میں کاپی۔ امی جان کہہ سکتی ہوں آپ کو؟ میرے حلق میں کچھ اٹک گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ ہاں، لیکن پھر وعدہ کرو کہ میری بات بھی سنو گی، جیسے بچے اپنی ماں کی سنتے ہیں۔ وہ ہنسی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اسی دن میں نے دل میں ٹھان لی، یہاں کوئی بچہ میرے ہانیہ یا منا کی طرح چپ چاپ نہ سوئے گا۔ کوئی بچی میرے جیسی فریاد لے کر کسی در پر نہ جائے گی۔ ادارے میں جلد ہی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ عورتیں وقت پر کام کرتیں، بچے نماز پڑھتے، کلاسوں میں نظم آنے لگا۔ ایک دن وہی عورت جو مجھے یہاں لائی تھی دفتر میں آئی، بولی، فریال، آپ نے یہاں رنگ بھر دیے ہیں۔ یہ پہلے صرف ایک پناہ گاہ تھی، اب ایک تربیت گاہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب ان زخموں کا پھل ہے جو وقت نے مجھے دیے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ کسی اور کو وہ زخم نہ سہنے پڑیں۔ وارث کی یاد اب صرف تصویر نہیں تھی، وہ ہر دیوار میں، ہر بچے کی ہنسی میں، ہر عورت کی ہمت میں موجود تھا۔ اس کے چھوڑے ہوئے سرمائے کو میں نے صرف زمین پر نہیں، دلوں میں لگایا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی آئی، ہاتھ میں درخواست، چہرے پر سوال۔ میں سیکھنا چاہتی ہوں، لیکن ماضی بہت بھاری ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا، قلم دیا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ماضی کو یاد رکھو، لیکن ساتھ گھسیٹ کر مت چلو، وہ تمہیں روک دے گا۔ دارالامان کے اندر میں نے چھوٹا سا ہنر کمرہ بنوایا، سلائی مشینیں، قالین کاٹنے کی تربیت اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کی سیکھ۔ جب ہاتھوں کو مصروف رکھو گی، دماغ بھی آزاد ہو جائے گا۔ میری بیٹی جب 17 برس کی ہو چکی تھی، میرے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھتی، بچوں کو پڑھاتی اور عورتوں کو حوصلہ دیتی۔ میری ماں کہتی ہیں، ماں صرف جنا نہیں کرتی، بچاتی بھی ہے۔ وہ دن جب میں 2 بچوں کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر قبرستان گئی تھی، اب ماضی کا ایک سناٹا بن چکا تھا، لیکن اس سناٹے نے مجھے چیخنا سکھایا، اور میری چیخ اب درد نہیں، آواز عدل بن چکی تھی۔
اب گلی سے کوئی عورت آتی، کسی گاؤں سے پناہ مانگتی تو میں سب سے پہلے اسے کہتی، یہ تمہارا گھر ہے، لیکن یہاں تم صرف رہو گی نہیں، کچھ بنو گی۔ میرے اندر کی ماں اب بھی جاگتی تھی، وہ ماں جو چاہتی تھی کہ کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، کوئی ماں بے حرمتی کا خوف لے کر نہ جیے، اور کوئی بہن رشتہ داروں کے طعنے نہ سہے۔ ایک دن ادارے کی سالانہ تقریب تھی، بہت سے لوگ آئے تھے۔ میں نے اسٹیج پر جا کر صرف ایک بات کہی، میں نے بچوں کو کھویا لیکن انسانیت کو پا لیا۔ وارث کی قربانی سے جو بیج بویا گیا وہ اب درخت بن چکا ہے۔ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن میرے اندر کی وہ ماں کبھی نہیں سوئی جو چاہتی ہے کہ کوئی بچہ بھوک سے نہ مرے اور کوئی ماں بے حرمتی نہ سہے۔ مجمع خاموش تھا، لیکن ان کی خاموشی میں قبولیت تھی۔ یہ میرا سفر تھا، ایک بیوہ کا، ایک ماں کا، ایک عورت کا، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ جب تک دنیا میں ایک عورت سہارا ڈھونڈے گی، میں چاہوں گی کہ اس کے لیے کوئی دارالامان ہو، اور شاید وہ دار میں خود بن چکی ہوں۔ صبر، غیرت اور خودداری کے ساتھ جینے والی عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جب انسان جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔